اچھا بہو کا چلو یہ تو بہت اچھا ایک پہلو ہے کہ ساس کو بھی حوصلہ افزائی کرتے رہنا چاہیے. ایک جب ایک طرف سے آپ کو اپریسیشن ملتی ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ آکسیجن بڑھتی ہے اور دل چاہتا ہے, تحریک ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھے اور کام کیے جائیں. اب بہو کا اس سوچ کے ساتھ کام کو منع کر دینا کہ جناب شریعت تو مجھ پہ لازم کرتی ہی نہیں ہے, اور یہ مطلب کیا وہ بد اخلاق ہو جائے گی, بے مروت ہو جائے گی اگر وہ یہ سوچ رکھ کے کام ہی نہ کرے کہ مجھ پہ لازم نہیں ہے. پہلے بتا بھی دیں کہ لازم ہے بھی یا نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں شریعت مطہرہ دی وہ نہایت ہی حسین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو جو شریعت کے ساتھ بھیجا وہ کامل و اکمل ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے اندر تمہارے درمیان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ایک کامل نمونہ ہے, آپ کے لیے ایک آئیڈیل ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کو اگر ہم دیکھیں تو آلدو وہ 63 ایئرس کی ایج میں ہے, لیکن زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جس سے ہمیں رہنمائی نہ ملتی ہو. بے شک. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بہت ساری ذمہ داریاں اور تھیں. اس کے باوجود اگر ان کے اہل خانہ کے ساتھ معاملات کو دیکھا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آلدو یہ مردوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ گھر کے کام کیے جائیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ازواج مطہرات کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے معاملات میں بھی ہیلپ کرتے تھے, صرف ایک حسن معاشرت کے لیے, فیملی کے ماحول کو اچھا کرنے کے لیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم لأہلیہ وانا خیرکم لأہلی, کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ اچھا ہو, اور میں اپنے اہل کے ساتھ کے معاملے میں تم میں سب سے بہتر ہوں. بلا شبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو کامل و اکمل ہے. لیکن اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل کے حوالے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ آپ اچھے انداز میں رہیں. اب اہل کا مطلب صرف والدہ والد بہن بھائی نہیں ہوتے ہیں, بلکہ آپ کے ان لاز بھی اہل میں داخل ہیں, کیونکہ ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں, ہمارے خاندان میں شامل. اچھا یہاں میں آپ کو روکوں گی, ان لاز بھی آپ کے اہل میں داخل ہیں. حضور اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب سے بہتر ہیں, یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, پھر ہم بریک لیں گے, واپس آئیں گے, بات تو کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن عمیرہ, کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ اللہ کل حال, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ ہے اللہ کل حال. کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ 3 سوال ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر ساس جو ہے اپنے بیٹے سے کہہ کے بہو پہ پابندی لگاتی ہیں کہ میکے میں نہیں جانے دینا ہے, تو کیا بہو کو اس کو فالو کرنا ضروری ہوگا, اور ان کا کرنا کیسا ہے؟ صحیح ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ دیکھا جاتا ہے معاشرے میں کہ دادا دادی اگر بچوں کو سمجھاتے ہیں تو وہ جو بہو ہوتی ہے نا وہ برداشت نہیں کرتی ہیں کہ ہمارے معاملات, بچوں کے معاملات میں دادا دادی دخل دیں. اس طرح سے رویہ اختیار کرنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے, صحیح ہے. السلام علیکم. اچھا جی, ابھی ایک بریک لینی ہے, ہمارے ساتھ رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب دین اور خواتین میں بات ہو رہی ہے جو سسرال کے رشتے ہیں ان کے ساتھ کس طرح کے روابط ہونے چاہیے. حکم شرع اس تعلق سے کیا ہے؟ عالمہ صدف کی سمت میں بڑھ رہی ہوں, اور وہ ہمیں بتا رہی تھیں کہ بہو کا اس سوچ کے ساتھ کام سے منع کر دینا کہ شریعت مجھ پہ اس کام کو لازم نہیں کرتی, کیا بد اخلاقی ہے, کیا بے مروتی ہے؟ جی میری بہن. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ عرض کیا حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ اچھا ہو, اور اہل میں اپنے گھر والے اور ان لاز دونوں شامل ہوتے ہیں. دیکھیے بلا شبہ شرعی اعتبار سے شریعت نے ان لاز کی خدمت کرنا واجب نہیں رکھا خاتون پر, لیکن کچھ اخلاقی فرض بھی ہوتے ہیں. آپ جن کے ساتھ رہتے ہیں, جس فیملی میں رہ رہے ہیں, کیونکہ ساس سسر کامنلی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایجڈ ہو چکے ہوتے ہیں, ان کی عمر ہوتی ہے, تو اب ایسی سچویشن میں ان سے بولنا ہے کہ آپ اپنے کام خود کریں, یہ بد اخلاقی میں شامل ہے. بالکل. اور ہم جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں تو وہ مرد ہو کر, اور ان کی ذمہ داری نہیں تھی گھر کے کام کرنا, لیکن ایک گھر کے ماحول کو اچھا رکھنے کے لیے انہوں نے ازواج مطہرات کی ہیلپ کی. صحیح. آپ دیکھیں, ایک مثال یہاں پر پیش کرنا چاہوں گی کہ ہمارا جو کوئی فیوریٹ پرسنالٹی ہوتی ہے, کوئی فیوریٹ ایکٹر یا ایکٹریس ہوتی ہے, تو ہم اس کی طرح لک دیتے ہیں, اپنے گیٹ اپ ویسا اپناتے ہیں, اپنا ہیئر اسٹائل ایسا کر لیتے ہیں کہ تاکہ ہماری مشابہت ہو اس سے, صرف اس وجہ سے کہ ہمارا میلان قلب بھی اس کی طرف ہوتا ہے. اب ان لوگوں بلا تمثیل جب ہم ویسے اگر کہ خواتین یا بہنوں سے یہ بولا جائے کہ آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی کون ہے, تو اکثر و بیشتر جواب دیتی ہیں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا, حضرت عائشہ صدیقہ, سیدہ خدیجہ الکبریٰ, ازواج مطہرات کے نام لیے جاتے ہیں. لیکن ہم اپنا جب عمل دیکھتے ہیں تو ان کی حیات کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہیں اور ہمارا عمل کچھ. بالکل. سیدہ فاطمہ الزہرا خاتونان جو جنت ہیں ان کی سردار تھیں,
انہوں نے کبھی یہ نہیں حضرت علی سے فرمایا کہ میں تو جنتی خواتین کی سردار ہوں، نبی کی بیٹی ہوں، جو جنت کے جوانان جنت کے سردار ہوں گے ان کی والدہ ہوں، میں گھر کے کام نہیں کروں گی، میں نے اپنے گھر میں یہ نہیں کیا، میں نے اپنے گھر میں وہ نہیں کیا، انہوں نے کبھی نہیں کہا، بلکہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے اور کثیر روایات ہمیں ملتی ہیں کہ سیدہ کائنات یعنی کہ وہ قطعی جنت ہی تھی، اس کے باوجود گھر کے معاملات میں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کنیزیں بلانا، وہ ایک اشارہ کرتی تو ساری صحابیات ان کی خدمت کرنے کے لیے پیش ہو سکتی تھیں، جی اس کے باوجود حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا نے گھر کے کام کاج کے خود کیے اپنے ہاتھوں سے، صحیح۔ بلکہ ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ان سے فرمایا کہ آپ اپنے لیے کنیز کی بات کریں حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں تسبیح فاطمہ سکھائی اور کنیز نہیں دی، ایسا نہیں کہ ان کے پاس کنیز نہیں تھی، وہ تھی آن اینڈ آف یعنی کی خدمت کے لیے تھی، لیکن زیادہ تر کام حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا اپنے اپنے ہاتھوں ہاتھ سے سے کیا کرتی کرتی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اپنی صحابیات کا اور امہات المؤمنین کا یہ طرز عمل ملتا ہے کہ گھر کے کام وہ اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اصل میں دیکھا جاتا ہے کہ جب لڑکیاں جب ہوتی ہیں، بہو بنتی ہیں، شادی ہو جاتی ہے تو اپنے ہر کام کے لیے اپنی والدہ کو جا کے کمپلین کرتی ہیں کہ ہم سے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بولتے ہیں کہ یہ کرواتے ہیں، وہ کرواتے ہیں، صحیح۔ وہ کرواتے ہیں، جبکہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو اپنا کام یعنی کہتے ہیں کہ ہم نے شادی سے پہلے یہ نہیں کیا آپ کریں، بغیر ناشتے کے، ایک خاتون نے بولا کہ بغیر ناشتے کے مجھے پہلے آٹا گوندنے کو کہتے ہیں، آپ سوچو ناشتہ نہیں کیا میں آٹا گوندوں، میں نے اپنے گھر میں کبھی ایسا نہیں کیا، جی بلا شبہ آپ نے اپنے گھر میں نہیں کیا، اب لیکن یہاں کرنا پڑے گا۔ اس وقت آپ بیٹی تھیں، آپ کا رینک بھی تو بڑا ہے، آپ کو زوجہ کا مرتبہ ملا، آپ کو ماں کا مرتبہ ملا، کتنا بلند مرتبہ ملا، صحیح۔ جب رینک بڑھتا ہے تو کیا ذمہ داریاں نہیں بڑھتی، آپ کی رسپانسبلٹیز بڑھتی ہیں، صحیح، فضیلت ذمہ داری ساتھ لاتی ہے۔ بالکل، جب آپ کا رینک بڑھے گا، آپ کو اہمیت یعنی کوئی رینک مل رہا ہے، کوئی فضیلت مل رہی ہے تو آپ کی رسپانسبلٹیز بھی بڑھیں گی، ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہمارے پیش نظر ہو تو ہمارے لیے چھوٹے چھوٹے کام کرنا مشکل نہ رہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ لہٰذا گھر کے کام کرنے میں بجائے اس کے کہ فساد برپا کیا جائے، بلکہ یہ کہ کولیبریشن کے ساتھ، جیسا کہ ابھی انہوں نے بیان کیا کہ آپس میں باہمی وہ جو ہوتی ہے کولیبریشن کے ساتھ تھوڑا سا مل جل کے صحیح، کام کر لیں تو صحیح۔ آسانی سے کام ہو بھی جائیں گے اور گھر کا ماحول بھی خراب نہیں۔